رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. قرآن کے اس لغوی موضوع میں انشاءاللہ میں کوئی آیات کمپیئر نہیں کر رہا، ایک ہی آیت کا آپ کو اس موضوع کی مثال دوں گا. ایک ہی آیت سے سورہ واقعہ کی شروع سے اگر میں ترجمہ پڑھوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تیسری آیت پہ آپ نے اس کا موضوع دکھاؤں گا. خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پست ذلیل کرے گی، کچھ لوگوں کو نیچا کر دے گی، اور وہ بلند کرنے والی کچھ لوگوں کو عزت دے گی اور اوپر بلند کر دے گی، ان کے درجات ان کو اوپر کر دے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت میں یہی ترتیب کیوں استعمال کی گئی، خافضۃ الرافعہ؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا رافعۃ خافضہ کہ وہ بلند کرنے والی؟ بلند کرنا زیادہ اچھا ہے، انسان کو عزت ملے، وہ زیادہ افضل چیز ہے پست کرنے کی. لیکن پہلے پست کرنے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی بس اگلی آیات میں ہی دیکھیں کہ زبان کے لحاظ سے میں دکھا رہا ہوں. اگلی آیات میں جن چیزوں کے آپ کو ڈسکرپشن دی جا رہی ہے اس میں چیزوں کا نیچے گرنے کی اس میں معنی پائے جاتا ہے. اگلی آیت دیکھیں، اذا رجت الارض رجا، جب کہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی. جب زلزلہ آتا ہے ہر چیز نیچے گر جاتی ہے. وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے، ان کی ساری بلندی ختم، اور پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ چونکہ ساری چیزوں کے گرنے کا، نیچے جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، لہٰذا زیادہ مناسب تھا یہاں پہ زبان کے لحاظ سے کہ کہا جاتا ہے وہ پست کرنے والی ہوگی لوگوں کو اور بلند کرنے والی بھی ہوگی، لیکن اس کو بعد میں رکھا گیا. اور ایون اگر آپ دیکھیں پست کرنا جو ہے ایک منفی پہلو ہے، بلند کرنا ایک مثبت پہلو ہے. اور پچھلی آیت میں ہی اس کا انکار ایک منفی پہلو سے کیا گیا تھا کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ جس کا واقعہ ہونا سچ ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ ایک منفی پہلو استعمال کیا گیا، اس لیے زیادہ مناسب تھا اسے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ پست کرنے والی ہوگی. سبحان اللہ. ایک آیت کے الفاظ رافعۃ خافضہ کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، زبان کے لحاظ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے سیاق و سباق میں زبان کے لحاظ سے بالکل بہترین ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر کہ خدا اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.